بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ نمل ہے اور یہ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ اس کے اختتامی کلام ہے، اور یہ جب شروع ہوئی تھی تو سملر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات تھیں، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کہ یہ آیات ہیں مبارکہ جو کہ قرآن اور روشن کتاب کی ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور جو ہدایت ہے اور بشارت ہے کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ ان کی صفات تھی آگے اللہ، یہ آگے اس کا تسلسل جب اختتام اللہ فرما رہے ہیں سورت کا، تو اس کا جو ابتدائیہ ہے اور اس کا جو اختتام ہے وہ بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر ساری جو معاملات ہیں، علم کے معاملات تھے، حضرت سلیمان کا، داؤد علیہ السلام کا، پھر وہ سارے قصے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، اور فرعون کا بھی قصہ تھوڑا تھوڑا پیش ہوا۔ اس کے آگے جو صورت آ رہی ہے وہ سورہ قصص ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا، قارون کا پورا قصہ آئے گا، اور وہ پورے دوسرے انداز سے آئے گا جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے جو ذہن ہیں ان میں کشادگی پیدا کرتا ہے، اور پھر ذہن کے جو تار ہیں، صوتی اثرات ہیں اس کی، وہ بھی دل کے اندر چبھتی ہیں، اور اس کا یہ معجزہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، سینے کے اندر جاتا ہے، اور پھر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے اور انسان کو ابھارتا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کی ہے اس کے سامنے جھک جا، اور جو جھک جاتا ہے اس کا انجام اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا الم یرو ان جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، پہلے اس سے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں نشانیاں کوئی نظر نہیں آتی تھی، کہ تمہیں ایمان نہ تو تم نے تحقیق کی، نہ تمہیں سوچا سمجھا کہ یہ قرآن ہے، ایسے ہی بغیر علم کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سوچے سمجھے ہوئے تم نے اس کو رد کر دیا۔ اور پھر اللہ نے کہا وَقَالَ قَوْلٌ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، کیا اللہ فرماتے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، اور جب یہ وعدہ پورا ہو جائے گا تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ اب وہ کیفیت آپ سامنے اللہ بیان فرما رہے ہیں، الم یرو، کیا تمہیں یہ نشانیاں رات اور جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، یہ تو اندھے کو بھی نظر آتی ہیں کہ یہ رات اور دن کی جو نشانیاں ہیں، رات کو جب تو سکون لیتا ہے، آرام کرتا ہے،
آٹومیٹیکلی سارے دن کے معاملات کو سمیٹ کے جلدی جلدی اپنے گھر کو جاتا ہے تاکہ میں جا کے تھوڑا سا راحت حاصل کروں، گھر والوں میں جاؤں اور پھر میں تھوڑا سا آرام کروں۔ تو اگر یہ رات اور دن کی نشانیاں تمہیں نظر نہیں آئی تھی تو پھر تجھے اور کیا نظر ہے؟ ان فی ذالک، جیسے پیچھے شروع میں کہا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، جو بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو قوم ایمان لانا چاہتی ہے، جو افراد ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو قدم قدم کی نشانیاں ہیں۔ مثلا میں اگر چل رہا ہوں تو اللہ کے اذن سے چل رہا ہوں، اور میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو میرا اللہ چاہے گا وہی ہونا ہے۔ تیری چاہت جو ہے، تیری یہ چاہت ہے کہ تجھے یہ مل جائے، تیری یہ مل جائے، لیکن تیری چاہت تجھے تھکا دے گی۔ جب تک اللہ نہ چاہے گا تجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ اس لیے اگر تو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے اندر ضم کر دے گا تو اللہ پھر تجھے وہ عطا فرمائے گا جو تجھے سوچ نہیں سکتا۔ یہ بڑا نکتے کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، یہ ہے کہ اللہ کی چاہت میں الا ماشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو انعام ملے گا، اگر اللہ چاہے گا تو سزا ملے گی۔ اس لیے سوچنا یہ چاہیے کہ میں جو کچھ کام کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اگر نہیں کر رہا تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے حکم کی اطاعت کر لوں اور میں اللہ کی چاہت کے اندر اپنی چاہت کو ملا دوں۔ لیکن اگر میں اپنی چاہت کروں گا تو پھر خوار ہوگا، تھک جاؤں گا، لیکن میری چاہت پوری نہیں ہوگی۔ اگر میں اللہ کی چاہت میں اپنی چاہت کو، اپنی ڈیمانڈ کو اللہ کی ڈیمانڈ کے اندر شامل کر دوں گا تو میری ڈیمانڈ جو ہے اللہ خود بخود پوری فرما دے گا۔ یہ بہت نکتے کی بات ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، ہائے ہائے، اب اللہ فوری طور پہ ان کو جو ایمان نہیں لاتے، اب میدان محشر سج گیا ہے، اور ایک منظر اللہ نے ایک نقشہ پیش کیا ہے، جیسے پکچر میں ایک سین پیش کرتے ہیں ویسے یہ سین ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ کیا گزرے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا تھوڑا سوچو تو صحیح کہ یہ قیامت آ گئی ہے، سامنے سور پھونکا جا رہا ہے، تو کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا، جب کہ ترسنگا بول پڑے گا، جب وہ جانور تم سے باتیں کرے گا، جب دجال رجوع ظہور ہو جائے گا، دجال کا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت تم جتنی مرضی جزا فضا کرو گے تمہاری کوئی قبول نہیں ہوگی۔ دیکھ کے ایمان نہیں، پھر یہ سامنے منظر فی الصور وفزع من فی السماء، ہر چیز ہول کھا جائے گی دنیا کے اندر جو بھی ہوگی، جو زمین کے اوپر انسان ہوں گے، جانور ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، درخت ہوں گے، خوشی کھا رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جنہوں نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں شامل کر دیا ہوگا، وہ فضا کے یہ جزا فضا کے اندر، یہ گھبراہٹ کے اندر نہیں ہوں گے کہ کیا پسینے نہیں چھوٹ رہے ہوں گے، بلکہ ان کو پہلے سے علم ہوگا کہ ہمارے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا تھا کہ ایک دن سارے درباروں کے اندر یہ جلنے والی ہے، یہ قیامت آنے والی ہے، عذاب ہونے والا ہے، تارم جرا و شرین جرا کا حساب دینا پڑے گا۔ ایسے نہیں آ کے میوے کھا لیے یا کے موجے مار لی اور پھر یہ ساری نعمتیں کھا کے ہڑپ کر لی، بلکہ اس کا حساب بھی دینا۔ اور یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ تو عارضی ہیں، اور وہ نعمت جو ہے ابدی اور دوامی ہے، نہ اس کے اگر سزا ملی تو وہ بھی دوامی ابدی، اگر جزا ملی تو وہ بھی دوامی۔ اور جنت اور دوزخ سامنے ہوں گے، دوزخی دوزخ کو دیکھ رہے ہوں گے، جنتی جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، کیا کیفیت، کیسا منظر اللہ کا۔ وَفِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، سب ہول کھائیں گے جو دنیا میں سارے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہوگا، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جس کو اللہ نہیں چاہے گا، وَكُلْنَا تَوَافُّوا دَاخِرِينَ، آئے آئے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچا لے گا، وہ سب کان دبائے ہوئے سارے لوگ ایسے دبکے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، سارے اتواہ داخرین، جھکے ہوں گے، ڈرے ہوں گے، سہمے ہوں گے، لیکن اللہ من شاء اللہ، وہ جنہوں نے اپنی چاہت کو، اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی میں داخل کر دیا۔
اگر اللہ چاہے گا تو خوش ہوں گے، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں خوش ہوں گے۔ اگر اپنی خوشی کو قربان کر دی اللہ کی خاطر تو اللہ کی خاطر جو اگر نہیں کریں گے تو اپنی خوشی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اس عادات کو تبدیل کریں اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جب اللہ کے حکم کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی چاہت کے ساتھ اپنی چاہت کو ملانے کی کوشش کریں گے تو پھر جستجو نہیں کرنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی عنایات فرمائیں گے، سیدھا راستہ کھول دیں گے اور روشنی آ جائے گی، دل کو انسان کا اتصال ہو جائے گا اللہ کی قوتوں کے ساتھ، اور پھر خود تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہہ دیا الا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہہ دیا اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اور پھر اس کے اوپر استقامت کی تو پھر اللہ ان کے اوپر فرشتے نازل فرماتا ہے جو اس کی رضا کے ساتھ اس کی چاہت کے ساتھ اللہ ملا دیں گے تو پھر موجیں موجیں ہیں۔ لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر سارے گھبرائے ہوئے، قیامت کا یہ منظر سامنے ہے کہ جب سور پھونک دیا جائے گا اور وہ سارا منظر تہس نہس ہو جائے گا اور ہر آدمی جو ہے گش کھا رہا ہوگا اور کان دبائے ایسے دبکے دبکے پریشان پسینے چل رہے ہوں گے اور ایک پورا منظر سامنے ہوگا اور اللہ کے سامنے حضور پیش ہو جائے گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اب جب پہاڑوں کا معاملہ ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو سمجھتا ہے یہ پہاڑ بڑے جمے ہوئے ہیں اور بڑی خوشی کا سما پیدا کرتے ہیں، ان کے اوپر برف جمتی ہے، دریا اس میں سے بہتے ہیں، پھول اور پودے ان کی خوشبوئیں بکھیرتے ہیں، اور پھر جب موسم خراب ہوتا ہے تو پہاڑی علاقوں میں جا کے موجیں مارتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے یہ جمے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى الْجَبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اس دن کیا ہوگا؟ ایسے اڑ رہے ہوں گے مر السحاب، جیسے بادل روئی کے بادل ہیں، اور تو پوچھ دیکھ رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا ان کو، یہ تو جمے ہوئے تھے، اتنے اتنے دیو ہیکل پہاڑ ہیں، دیکھو تو صحیح کیسے ہیں۔ آج جن علاقوں نے جنہوں نے پہاڑی علاقہ دیکھا ہے ان کو پوچھیں، یا وہ مصر کے پہاڑ دیکھیں یا اردن کے پہاڑ دیکھیں یا سعودیہ کے پہاڑ دیکھیں کہ کیسے وہ پتھریلے پہاڑ ہیں اور کیسے مر السحاب، تو جمے ہوئے سمجھتا ہے اور بالکل ایسے جیسے بادل اڑ رہے ہیں ویسے اڑ رہے ہوں گے، اور وہ بھی پریشان ہوں گے، ہر چیز پریشان، درخت پریشان، جانور پریشان، پرندے پریشان، اور سارے دمدما کے اللہ کے حکم کے مطیع اور فرما بردار بن کے جو یہاں بڑے کرتے ہیں نا جی کچھ نہیں نازل کیا جی اللہ نے، چھوڑے جی اگلا جہان کس نے لکھا ہے، پہلا جہان مٹھا اگلا جہان کس نے لکھا، پتہ چل جائے گا۔ آج ذرا 2 منٹ اوپر جا کے یہ مکمل کر لیں سورت کو، آج آپ کی رعایت سے تھوڑا سا بینیفٹ مل جائے۔ مر السحاب سن اللہ الذی یتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، مگر اس وقت یہ بادلوں کو جب اڑتے ہوئے دیکھیں گے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، سنا اللہ کی صنعت کاری جو ہم کرتے ہیں نا، جو تخلیق کاری ہم کرتے ہیں، یہ اللہ کی اس دن صنعت کاری کا، یہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس کی یہ جو خوبصورتی پتہ چل جائے گا، وہ کیا خبیر بما تفعلون انہ خبیر بما تفعلون، وہ کون ہے اللہ جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استعمال کیا، ایسے ہوا نہیں بن گئی، ایسے زمین نہیں بن گئی، ایسے آسمان نہیں بن گیا، ایسے یہ شہاب جو زمین پہ 2 کروڑ کی تعداد میں روزانہ زمین کی طرف آتے ہیں، اگر ہوا نہ ہو تو زمین کے اوپر 18 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ زمین کی طرف آتے ہیں، اور جو زمین کے اوپر مخلوق اس کو تہس نہس کر دیں، لیکن ہوا اس کو روک 500 میل بلند تک اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بلند کیا ہوا ہے، جو ایک رودا بنا ہوا ہے جو نیچے کسی چیز کو نہیں آنے دیتے، اسی سے تم سانس لیتے ہیں، اسی سے بادل آتے ہیں، اسی سے تمہارے لیے پانی برستا ہے، اسی سے پہاڑوں کو اوپر برف جمتی ہے، اسی سے پانی بہتا ہے، اسی کو تم پیتے ہو، اسی سے پیٹ صاف کرتے ہو، اسی سے نہاتے ہو، پاک ہوتے ہو، یہ اللہ کی صنعت کاری ہے۔ اب آگے بھی بات، من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر عطا کیا جائے، جیسے کل میں نے عرض کی تھی نا ہفتے کے دن کہ یہ فرشتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما لا تفعلون، جب یہ نیکیاں لکھنے والے اور بدیاں لکھنے والے ہمارے پاس بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن نیکی والا فرشتہ جو ہے وہ ہیڈ ہے، بدی والا فرشتہ جو ہے متحد ہے،
جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو نیکی والا کہتا ہے ٹھہر جا، شاید اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، ابھی نہ لکھنا۔ اور اگر نیت کر لے نیکی کی تو نیکی والا فوراً رجسٹر پہ لکھ لیتا ہے کہ شاید اس کی نیت نہ بدل دے، نیکی لکھ دو اس کے کھاتے۔ کیسے اللہ کا فرمان، کیسا کرم ہے میرے مولا کا، کیسا کرم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے اس جس دن وہ سارے اوندے منہ گرے ہوں گے نا، اس دن پتہ چلے گا۔ فضا یومئذ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فضا یومئذ آمنون۔ وہ کیا دن ہوگا، کیسا، جس نے سب لوگ جو خوب جانتا، ہر چیز کو سمجھتا ہے، جو شخص بلائی دے کے آیا اس کو اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ لیکن ایسے لوگ اس دن کے جو نیکی کر کے آئیں گے، ایسے لوگ اس دن کے عذاب سے، اس دن کی تھرتھراہٹ سے، اس دن کے جو پشیمانیاں ہیں اور یہ جو اونچ نیچ ہو رہی ہوگی، زلزلے آ رہے ہوں گے، بادل اڑ رہے ہوں گے، اس دن کی ان کو اللہ آمن و امانت میں رکھے گا، امن میں رکھے گا، سنبھال کے رکھے گا۔ گھبراؤ نہیں، فرشتے ان کو تسلی دیں گے، تم بلا طاہر، تم بالکل غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں جنت میں پہنچائیں گے، بے فکر ہو جاؤ۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيِّئَةِ فَكُبِّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اوندے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ پہلے ان کو سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ترتیب و تنظیم بنائی جائے گی، پھر سب کو ایک ایک کر کے اوندے منہ الٹا کر کے جہنم میں گرایا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ کرنا، آمین۔ وَكُبِّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، سارے اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے، کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ اللہ کا یہ قرآن ہے۔ اب یہ جتنے بڑے بڑے قارون، شداد، نیتن یاہو اور یہ بائیڈن یا وہ پہلے جتنے، سب جہنم کا ایندھن ہے۔ انہم اصحاب النار، ان کی طرف مت دیکھ، یہ آزمائش ہے تیری، یہ جو آزمائش تیری ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا اور باطل مٹ جائے گا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اگر ہمارا ایمان درست ہے، اس کا ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے، ہم کمزور ہیں، ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، ورنہ آسمان کے تارے ہمیں پوچھ کے چلتے اگر ہم اللہ کی اطاعت گزار ہوتے۔ ہم نے تو اپنے علیحدہ علیحدہ معبود بنا لیے، کسی نے کوئی معبود، کسی نے کوئی معبود، کسی نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا۔ کوئی آپ نے 2 سجدے کرتا تو سمجھتا میں بہت بڑا بن گیا ہوں، لاحت کو اپنی دو عبادت کے تھا کرو، بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے۔ یہ عبادت ایک پانی وہ کہتے ہیں نا، اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، جب پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ کہے گا جو میں نے پانی تمہیں پلایا تھا میرا فلا نگاہ کے اوپر، اس کے بدلے یہ ساری نیکی ختم۔ اب آگے کیا بنے گا اس کی رحمت کے بغیر؟ کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ کہا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں۔ اللہ میں معاف فرما دے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دے مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ شہر کے رب کی میں بندگی کروں۔ اس شہر کے رب کی اس لیے اللہ نے کہا کو کہو کہ یہ ساری دنیا کے اندر بدامنی ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کوئی باہر نکل نہیں سکتا، رات کو گھروں میں جتے جاتے ہیں، لیکن یہ شہر ایسا ہے کہ اس کا احترام، اس کی مرکزیت ہے، اس کا لوگ احترام کرتے ہیں، اس میں نہ ڈکیتی ہوتی ہے نہ چوری ہوتی ہے۔ اس رب کی میں عبادت کرتا ہوں جس نے اس کو حرم بنایا ہے۔ ایک قریشی ذرا سوچو تو صحیح، اس کو حرم کس طرح؟ حرمہا وَلَهُ كُلَّ شَيْءٍ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے وکیل و فرمانبردار ہوں۔ وَأَنَا الْقُرْآنَ، اور میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر تمہیں سناؤں۔ اتلو وَأَنَا أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب جو ہدایت اختیار کرے گا
وہ اپنے بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے. وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہوگا میں صرف ڈرانے والا، میں بتلانے والا ہوں. میرے پاس یہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت کی کنجی دے دوں گا. مجھے پوچھتے ہیں کب آئے گی قیامت، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. مجھے جو علم دیا گیا وہی ہے کہ بس میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، میں وقت سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہوں کہ آگ لگنے والی ہے. پانی کا بندوبست کر لو، اور پانی کیا ہے کہ اللہ کی بندگی، اس آگ سے بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کو اختیار کرو. کہو اب آخری وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. کہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہے؟ تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے، سب کچھ جانتا ہے، اور تو ان کے پاس یہ کہہ دے، ان کو کہہ دے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، خبردار کرنے والا ہوں میں، اور گمراہیوں سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن تم اپنی گمراہیوں سے خود بچ سکتے ہو. ان سے کہو تعریف اللہ کے لیے ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تعریف اللہ کے لیے ہے، آن قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا. وہی نشانیاں جو جانور بولے گا، اور ہاتھ پاؤں جلد بولے گا، چیز سب کٹھے ہوں گے، اور سب جو مجرم بھی ہوں گے نیک بھی ہوں گے، اور تمہیں پہچان لیں گے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور تم انہیں پہچان لو گے، ان نشانیوں کو دیکھ کے تم انہیں پہچان لو گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے، تمہارے جو تم عمال کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اس لیے غم اس کا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر اللہ کو راضی کر رہے ہیں تو امن امان میں رہیں گے. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک